نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ احد کا موقع تھا، جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ لڑتے لڑتے احد، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا غزوہ احد کے اندر کیا کیا ہوا تھا تو اسے پتہ ہوگا کہ اچانک کفار نے پیچھے سے آگے حملہ کر دیا، اب مسلمان جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا۔ صحابہ آئے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک جتھا بنایا، ایک گروپ بنایا، دائرہ صحابہ نے اپنا بنایا اور سرکار کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ حضرت طلحہ نامی ایک صحابی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کر رہے تھے، سامنے ایسے کھڑے ہوئے تھے ڈھال لے کے۔ ڈھال سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ وہ تلوار کو روکنے کا ایک ہوتا ہے، تیر کو روکنے کا ایک اوزار سمجھ لیں، جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ آگے کاٹتے ہیں، تیر آئے جو بھی آئے وہ اس سے رک جاتا ہے اور وہ اس سے لا کے نیچے گر جاتا ہے۔ اچھا، حضرت طلحہ نا ڈھال لے کے ایسے کھڑے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ احد کے موقع پر کسی نے بڑے زور سے وار کیا، ڈھال نیچے گر گئی، یعنی اتنا زور کا اس نے وار کیا کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ اب دیکھیے گا حضرت طلحہ کے عشق کا مقام کیسا ہے۔ پیچھے سرکار ہیں، آگے طلحہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوچا اگر میں ایسے نیچے جھکا ڈھال لینے کے لیے تو وہ ایک لمحہ جو میں نیچے جھکوں گا ڈھال اٹھاؤں گا، اگر اس ایک لمحے میں کوئی تیر آ کے سرکار کو لگ گیا تو قیامت تک لوگ کہیں کہ طلحہ سے سرکار کی حفاظت نہ ہوئی، چھوڑو ڈھال کو کیا کرنا ہے، ہاتھ ہی آگے کر دے۔ بلند آواز سے کہیں یار سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ نے دیکھے ڈھال پیروں میں پڑی ہوئی ہے، ڈھال نہیں اٹھائی، کہا چھڑو جی ڈھال کو کی کرنا ہے، ہاتھ آگے کر دیا کہ ڈھال اگر میں اٹھانے کے لیے نیچے گرا، نیچے جھکا، ایک لمحے کے لیے میں اگر نیچے گیا، ایک بھی جو ہے وہ زخم سرکار کو آ گیا تو لوگ کیا کہیں کہ طلحہ سے سرکار کی حفاظت نہ ہوئی، آپ نے ہاتھ آگے کر دیا۔ تیر آتے، گوشت گوشت ہی ہوتا ہے، تقریر کرنی بڑی آسان ہے، میں بھی کر رہا ہوں، گوشت ہر گوشت ہی ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، بھیڑ جو ہوتی ہے جسے ہم پنجابی میں تموڑی کہتے ہیں، اچانک آ کے لڑ جائے، کتنا بھی گنے کو ایک دفعہ ایسے ضرور کرتا ہے نا۔ اچھا، یہ جسم ہے نا، گوشت گوشت ہی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا بھی اسی طرح کا جسم تھا، ان کا کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا تھا، لیکن یہ ہے ان کا عشق۔ ایسے ہاتھ کر دیا، تیر آتا، ہاتھ، صحابہ کہتے ہیں ہاتھ ایسے جھکنا تو دور کی بات، ہاتھ ایسے تھا تو ایسے رہا، ایسے ہلا ایک دفعہ بھی نہیں۔ ہاتھ ایسے تھا تو ایسے ہی رہا، تیر آتا لگتا ہاتھ ایسے رہتا، تلوار لگتی ہاتھ ایسے رہتا، نیزہ لگتا ہاتھ ایسے ہی رہتا، جتنی دیر کھڑے رہے ہاتھ ایسے رہا۔ بالآخر کیا ہوا؟ گوشت گوشت ہی ہوتا ہے، ہاتھ کا کام ختم ہو گیا، شل ہو گیا، ہاتھ ختم ہو گیا، یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اچھا، حضرت طلحہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ہاتھ قربان کر دیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کے اس ہاتھ کا تذکرہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں۔ آج بھی مسجدوں کے اندر ان کے اس ہاتھ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج بھی ممبر و محراب سے اس ہاتھ کی شان بیان ہوتی ہے، حضرت طلحہ کے اس عشق کی شان بیان ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت طلحہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ہاتھ قربان کیا۔ آپ کر سکتے ہیں؟ سارے بولیں کر سکتے ہیں؟ سارے کر سکتے ہیں؟ سب نے کہا ہے، آپ نے بھی سب نے کہا ہے، ہم سارا جسم سرکار پہ وار سکتے ہیں، سب نے کہا ہے نا۔ اچھا، میں جسم سے آ گیا صرف ہاتھ پہ، میں کہتا ہوں سارا جسم نہیں، ہاتھ وارنا ہے، ہاتھ سب وار سکتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اب میں کہتا ہوں ہاتھ بھی نہیں وارنا، صرف انگوٹھا مارنا ہے، یہ مار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، میں کہتا ہوں اس کو بھی اتار کے پھینکنا نہیں ہے، بس ایک دفعہ ایسے لگا دینا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آگی سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگی سمجھ۔ اچھا، اب یہ بھائی آگے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم نے جلسہ کروایا تھا تو بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اصل میں بات پتہ ہے کیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ تو جو لفظ میرے نبی کی زبان سے ادا ہو جائے، تم اس کو اتنا ناپاک سمجھتے ہو کہ یہ مسجد میں کیوں بول دیا؟ یہ لفظ میرے نبی نے بول دیا، فرمایا کان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ یہ بات، یہ لفظ تم نے اتنا ناپاک سمجھ دیا کہ یہ مسجد میں کیسے بول دیا؟ آئیں اسلام کے نام پہ تحریکیں جو بنی ہیں اسلام کے نام پر، اس ملک کے اندر اسلام نافذ کرنے کے لیے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ فلاں جناب بکا ہوا ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ندیم صاحب، جو بندہ زیادہ لمبی نماز پڑھتا نا آپ کے غلاموں میں سے، اس غلام کو وہ آزاد کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوست کہنے لگا عمر یہ تجھے دھوکہ دیتے ہیں،
یہ لمبی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ تجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے لمبی نماز نہیں لیتے، تو کہتا ہے اس کو آزاد کر دیتا ہوں، یہ تجھے دھوکہ دیتے ہیں، اس طرح نہ کیا کرو، یہ تجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چلو اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے دھوکہ کون نہیں دیتا؟ کتنے سالوں سے تو ہم 70 سالوں سے دھوکہ ہی تو کھا رہے ہیں، کبھی کسی پارٹی سے کھایا، کبھی کسی پارٹی سے، چلو یار ایک دفعہ سرکار کے نام پہ بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ وہ اگر غلط کریں گے تو گناہ انہیں ہوگا، ہمیں تو ثواب ملے گا نا کہ ہم نے سرکار کے نام پہ ووٹ دیا۔ تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں جی مولوی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچھا مولوی پڑھے یا انبیاء پڑھے تھے؟ انبیاء پڑھے تھے۔ جب وہ آگے بخاری مسلم دونوں کی حدیث پاک میں نے سنائی نا، سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، وہ سیاست کر لیں، علماء کو بہت پاک نے یہ نہ کرنا۔ سیاست کو غلط لفظ نہیں ہے، سیاست گندی چیز نہیں ہے، اصل میں آج کل کے لوگوں نے اسے گندا کر دیا ہے، یہ خود کوئی گندی چیز نہیں ہے، ماحول نے اسے گندا کر دیا ہے، یہ گندی چیز نہیں ہے۔ بات میں نے یہ کرنی مقصود تھی کہ ہم سرکار کے لیے اپنا جسم بھی قربان کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی قربان کر سکتے ہیں، انگوٹھا بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ ایسے لگانے کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں او نہیں یار برادری بھی دے ہے نا، پھر گھر ہی بنوا لیے نا، پھر پڑھ کے تھانے کچہری تو سب کام کیوں ہے کرنے تو تھانے کچہری کسی کی لوڑ کو کام بھی نہ ہے ادھر کرے اور تو تھانے کچہری کسی کی لوڑ کو کسی کام ہی سیدھے کرے، اور اگر بال فرض اللہ نہ کرے کرنا پے یا سرکار کے دین واسطے بندہ کسی نے لاڑی لینا ہے، بندہ آتا کیوں وہ شراب کیوں پینا، میں چڑھ مارنی ہے تو کیوں مارے گا سرکار کے دین کے لیے؟ اگر اس کو مارنے کی وجہ سے وہ جیل میں چلا گیا، تھانے چلا گیا، تو اگر یہ آ گئے جو اسلام والے ہیں، جو دین کا نام لے کے لبیک یا رسول اللہ والے آئے ہیں، جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے آ رہے ہیں، اگر یہ آ گئے، آپ میں سے اگر کوئی کسی وجہ سے تھانے چلا بھی گیا تو وہ بچا لیں گے۔ پتہ ہے کیسے؟ پنجابی میں بتاؤں، ہاں جب دو باتیں ہوتی ہے، دو یا نال ہوتے جی میں عادت ہے، کسی دین واسطے ووٹ دو، تھانے کچہریاں کام نالوں جی ہوتے رہن، ٹھیک ہے۔